عزیز طلباء، ہم بات کر رہے تھے آخر شب کے ہم سفر پر۔ 1947 میں برصغیر کی پہلی تقسیم تاریخ ہند کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ اس سے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا شیرازہ بکھر گیا اور مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روایت درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ فرقہ وارانہ فسادات کو تقویت ملی، جس سے شرمناک اور دلسوز واقعات کی انتہا نہ رہی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت اور تبادلہ آبادی کا سلسلہ شروع ہوا اور دونوں ملکوں میں مہاجرین اور کو وہ بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس آزادی کی خاطر ہندو مسلمان دونوں فرقوں نے کاندھے سے کاندھے ملا کر انگریزوں کے خلاف محاذ سنبھالا تھا، غلامی کی بیڑی کو توڑنے کے لیے نبرد آزمائی کی تھی اور پرچم آزادی کو لہرانے کی غرض سے تختہ دار کو پسند کیا تھا، اس کے آتے آتے یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ انسان نے انسانیت، شائستگی اور تہذیب کے لبادوں کو تار تار کر کے بربریت کا وہ ننگا ناچ ناچا کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ پھر برصغیر کی پہلی تقسیم کے بعد 1971 میں اس کی دوسری تقسیم بھی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلی تقسیم فرقہ پرستی کی مرہون منت تھی اور اس میں دو مشہور فرقوں کی سیاسی ناسمجھی کے عوامل کار فرما تھے، جبکہ تقسیم ثانی ایک ہی مذہب و ملت کے آپس میں نفاق کا نتیجہ تھی۔ قیام بنگلہ دیش نے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی کو حقیقت کا جامہ پہنا دیا۔ انہوں نے کہا تھا، آپ مادر وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کے اس طرح فرار ہوتے رہنے سے ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کے علاقائی باشندے اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں۔ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان خود کو مستقل قومیں قرار دینے لگے۔ تو یہاں اس حقیقت کی وضاحت ضروری ہے کہ برصغیر کی تقسیم اور تقسیم یعنی تقسیم در تقسیم کہہ لیں، یعنی تقسیم ہند اور تقسیم پاک کی عظیم انسانی ٹریجڈی کے موضوع پر لکھے گئے ناولوں کی تعداد بالکل قلیل ہے۔ یعنی برصغیر کی دونوں تقسیموں کو احاطہ کرتے ہوئے اردو میں محض 4 ناول ملتے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا ناول قرۃ العین حیدر کا آخر شب کے ہم سفر ہے، جو 1979 میں معرض وجود میں آیا۔ قرۃ العین حیدر کے بعد انتظار حسین نے 1980 میں بستی اور اس طرح دیگر ناول جو ہیں وہ لکھے گئے۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آخر شب کے ہم سفر ناقدین کی گہری نظر سے واسطہ رہا ہے اس کا۔ حالانکہ قرۃ العین حیدر نے وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم ہند اور تقسیم پاک یعنی برصغیر کی تقسیم در تقسیم کی المناکیاں قلم بند کی ہیں۔ آخر شب کے ہم سفر میں قحط بنگال اور عیسائیت کی تبلیغ کی تحریک آزادی یہ ہند کے زیر اثر انقلابی تحریک بنگال کی تقسیم، تقسیم ہند اور پاکستان کے قیام، بنگالی مسلمانوں کی بنگلہ زبان اور بنگالی کلچر کی طرفداری، پاکستان کی خانہ جنگی تقسیم پاکستان اور قیام بنگلہ دیش جیسے واقعات موجود ہیں۔ 46 ابواب پر مشتمل اور تقریباً 348 صفحات پر محیط یہ ناول 1979 میں منظر عام پر آیا۔ اسی ناول پر قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ جو ہے وہ انہیں ہندوستان کی طرف سے ملا۔ اس ناول کو ادبی حلقے میں بڑی پذیرائی ملی۔
دوسری زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہوئے۔ قرۃ العین حیدر نے آخری شب کے ہمسفر کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی کیا۔ آخری شب کے ہمسفر کے پلاٹ کی تشکیل بیانیہ، سوانحی اور خطوط اور ڈائری جیسی قدیم تکنیکوں کے اشتراک سے ہوئی ہے۔ چونکہ قدیم تکنیکوں پر مبنی ناول کا پلاٹ قصے کی ترتیب سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں سبب و مسبب کے مطابق کرداروں کے حرکات و سکنات سرزد ہوتے ہیں۔ اس بنیادی اصول کا مصنفہ نے بہت خیال رکھا ہے، چنانچہ ہر باب کو علیحدہ سرخی دے کر ناول کی کلیدی سرخی سے اس کا انسلاک قائم رکھا ہے، اس کا تعلق قائم رکھا ہے، جس سے نہ تو قصے کے تسلسل میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہی پلاٹ میں کسی قسم کا جھول آتا ہے۔ اس طرح آخری شب کے ہمسفر کا پلاٹ مربوط ہے، اس میں فلیش بیک کا عمل دخل نہیں ہے، البتہ شعور کے خال نمونے مل جاتے ہیں۔ آخری شب کے ہمسفر کے قصے کا خمیر بنگال کے کلچر سے اٹھا ہے۔ ناول نگار نے ڈھاکہ کی مختلف حویلیوں اور خاندانوں کے اعمال و افعال سے قصے کی تاروبود تیار کی ہے۔ یہ حویلیاں ارجمند، چندر کنج، ووڈ لینڈ اور للی کاٹیج ہیں، جو بالترتیب نواب قمرالزمان چودھری، ڈاکٹر بنوئے چند، چندر سرکار، بیرسٹر سرپریتوش رائے اور پادری کے مساکن ہیں۔ اگرچہ قرۃ العین حیدر نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ اس ناول کے تمام کردار قطعی فرضی ہیں، تاہم موضوع کے برتاؤ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان کرداروں کے زندہ، متحرک، حقیقی اور مؤثر ہونے میں مطلق شبہ نہیں ہوتا۔ یوں تو نواب قمرالزمان چودھری، دیپالی سرکار، ریحان الدین احمد، روزی نبرجی، اوما رائے، یاسمین بلونڈ، جہاں آرا آخری شب کے ہمسفر کے غیر معمولی کردار ہیں، لیکن قرۃ العین حیدر نے جن کرداروں کے سہارے برصغیر کی تقسیم در تقسیم کی ٹریجڈی سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان میں دیپالی سرکار اور یاسمین بلونڈ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ دیپالی سرکار کے توسط سے اگر تقسیم ہند کے المیہ کو پیش کیا ہے تو یاسمین بلونڈ کی وساطت سے تقسیم پاک کی عظیم ٹریجڈی قلم بند کی ہے۔ تحریک آزادی اور انقلابی تحریک کو کارگر اور مؤثر بنانے میں دیپالی سرکار کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ ہندوستانیوں کے خلاف انگریز کی سازش کا راز اٹھانے کی غرض سے کلکٹر کی کوٹھی پر کلثوم کا روپ اختیار کر کے گھریلو ملازمہ تک بن جانے میں اسے گریز نہیں ہے۔ دراصل دیپالی کو حب الوطنی اور اظہار و قربانی کا جذبہ برسے میں ملا ہے۔ اس کے چچا نے ملک کی آزادی کو ترجیح دیتے ہوئے خود کو پھانسی پر لٹکنا گوارا کیا تھا۔ ناول کے ایک مقام پر دیپالی سرکار نے تحریک آزادی میں اپنے خاندان کی خدمات کا حال جس دردناک انداز میں اوما رائے سے سنایا ہے، اس سے مجاہدین آزادی کی بدحالی کا نقشہ کھنچ جاتا ہے۔ لیکن آزادی نے دیپالی سرکار کے خواب کی تعبیر پوری نہیں کی۔ ملک کے بٹوارے نے اسے کس نوعیت کا صدمہ پہنچایا ہے، دیپالی کی زبانی سنیے۔ ہم لوگ سن 48 تک ڈھاکہ میں رہے۔ بابا کے ایک مریض مترا بابو کولکتے کے کسی مسلمان سے اپنا مکان ایکسچینج کر کے پارک سرکس کولکتہ چلے گئے تھے۔ سری پریتوش رائے کا خاندان بھی جا چکا تھا۔ ووڈ لینڈ میں ایسٹ پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی دفتر بن گیا تھا۔
पार्टीशन से इन बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेडी राय इत्मीनान से ढाका आके वुडलैंड का किराया वसूल करती, पुराने दोस्तों के साथ ढाका क्लब में अपनी शामें गुजारती और वापस चली जाती। खोखला दीपाली का भाई वैसे ही पहले ही वेस्ट बंगाल जा चुका था। उसने कहा था कि वो सेकंड क्लास शहरी बनकर ईस्ट पाकिस्तान में नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात इंडिया से आने वाले मुसलमान वहाँ के लिए कह रहे थे। चंद्रकुंज एक बिहारी मुसलमान के हाथ औने पौने बेचकर हम लोग कोलकाता रवाना हो गए। खोखो भाई लीडर बनता जा रहा था, आरएसएस में शामिल हो चुका था। बाबा चंद मिनट खामोश रहे और बोले, चलो हम इस मुल्क को ही खैरबाद कहते हैं। इस इबारत का एक जुमला तकसीम हिंद की ट्रेजेडी की खुमाजी करता है। कुरतुलैन हैदर के करब को अयां करने में यदे तूला इस ज़िमन में उन्होंने यास्मीन बलवंत की सीरत के सहारे बंगाल और पंजाबी मुसलमानों की इलाकाई मुसीबत और कुशीदगी को पेश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क़याम पाकिस्तान के बाद यास्मीन बलवंत बरे सगीर को तर्क करके हैम्बर्ग में पनाह लेती है, जहां ऐसे अफराद से उसका वास्ता पड़ता है जो क़याम बांग्लादेश की तहरीक को कामयाब बनाने में मुनहमिक हैं। चूँकि यास्मीन बलवंत हैम्बर्ग कंपनी से वास्ता है जिसके मालिक मैनेजर पंजाबी मुसलमान हैं, जब बांग्लादेश दार छिड़ती है तो कंपनी का मैनेजर यास्मीन को हकारत से देखने लगता है और बांग्लादेश का वजूद अमल में आने के बाद बांग्लादेशी मुसलमान यास्मीन पर मज़कूरा कंपनी की मुलाजमत तर्क करने का दबाव इसलिए डालते हैं कि कंपनी का मालिक पंजाबी मुसलमान है। यास्मीन अपनी गुड लक डायरी में लिखती है, साबिक मशरक़ी पाकिस्तान हाल बांग्लादेशियों का एक गिरोह मेरे पास आया था। उन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि मैं फ़ौरन इस दफ़्तर में काम करना छोड़ दूं, क्योंकि मकबूल कंपनी का मालिक, मकबूल नाम है कंपनी का मालिक है, पाकिस्तानी है। मैंने कहा, पहले हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ थे इसलिए पाकिस्तान बनाया। क्या मकबूल मुसलमान नहीं है मगर वो पाकिस्तानी है और मैं यहाँ काम करूँ तो गद्दार। आखिर शब के हम सफ़र के किस्से का महवर मरकज़ ढाका है और ढाका की ही 4 मुख्तलिफ हवेलियों के टूटने और बिखरने के हवाले से बरे सगीर की तकसीम दर तकसीम अलमिया की पेशकश हुई है। इससे कबल कुरतुलैन हैदर ने अपने बेशतर नावलों में उत्तर प्रदेश के जागीरदाराना निज़ाम को मरकज़ी हैसियत देकर इसके इन्हितात व ज़वाल के तनाजुर में तकसीम हिंद के अलमिया को पेश किया है। सूबा बंगाल को ज़ेरे नज़र नावल के किस्से का महवर करार देने का सबब ये हो सकता है कि कुरतुलैन हैदर अपने क़ारीन को अंग्रेज़ की इस शातिराना चाल से वाकिफ़ कराना चाहती हो जिसने हिंदुस्तानियों को के एक गिरोह को मुल्क के बंटवारे जैसे अफसोसनाक अमल पर उकसाया। दरअसल अंग्रेज़ ने तकसीम बंगाल ही से हिंदुस्तान की 2 मखसूस कौमों के माबैन सियासी नफाक की तरह डाल दी थी, जिससे मुल्क के बंटवारे का शोशा पैदा हुआ और आगे चलकर इस शाइबे को इतना फ़रोग मिला कि बरसगीर 3 टुकड़ों में बट कर रह गया। चुनाचे तकसीम बंगाल पर ए बादे सवा ई हमा आवर, इस सिलसिले में एक इबारत मुलाहजा हो। तकरीर लिखते लिखते नवाब साहब ने उठकर रिसालों की अलमारी से अल मशरिक
کا فائل نکالا۔ یہ ماہنامہ رسالہ تقسیم بنگال کے بعد جب لارڈ کورزئی نے آسام اور مشرقی بنگال کو ملا کر مسلم اکثریت کا ایک صوبہ بنا دیا تھا، مسلم بنگال کی ایک مشہور ہستی حکیم حبیب الرحمن نے 1906 میں نکالا تھا تاکہ اردو کے ذریعے بقیہ مسلمانان ہند سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ یہ پاکستان کی اولی داغ بیل تھی۔ قرۃ العین حیدر نے آخر شب کے ہم سفر میں بنگالی کلچر اور بنگلہ زبان سے بنگالی مسلمانوں کی محبت اور طرفداری کی لہر کو بھی قلم بند کیا ہے، جو برصغیر کی تقسیم ثانی کا ایک اہم سبب بنی۔ اس نقطۂ نظر سے آخر شب کے ہمسفر اردو کا واحد ناول ہے جس میں کلچر اور زبان کا فرق و امتیاز کی بنیاد پر ملک کے بٹوارے کی ٹریجڈی پیش کی گئی ہو۔ قرۃ العین حیدر نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جنگ آزادی سے ہی بنگال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بنگالی کلچر اور بنگلہ زبان و ادب کی دلدادہ تھی۔ نواب قمرالزمان چودھری اور دیپالی سرکار کے تبادلہ خیال سے کچھ ایسا ہی خاکہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً میں دوسرے صوبے کے متعلق تو نہیں جانتی کاکا، مگر ہمارے بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا کلچر تو بالکل ایک ہے۔ مانتا ہوں بھائی، یہاں کا کلچر ایک ہے، یہاں کی لوک سنگیت، لوک ساہتیہ، ہر چیز میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے، مگر ہندوؤں نے کبھی اس کا اعتراف کیا؟ بنگال کلچر سے ان کی مراد محض ہندو بنگالی کلچر ہوتی ہے۔ بنگلہ مسلمانوں کی زبان ہی نہیں، بنگلہ ادب اور تہذیب صرف ہندوؤں کا ورثہ ہے۔ اس ناول میں زبان اور کلچر کی یہ حمایتی لہر بھارت چھوڑو اور سے ذرا بعد کے عہد میں واقع ہوئی ہے، جس میں قیام پاکستان کا مطالبہ بھی ابھرنے لگا تھا۔ چنانچہ جب برصغیر کی پہلی تقسیم ہوئی تو بنگلہ زبان اور بنگالی کلچر کے حامی مسلمانوں کی فکر کو مہمیز لگی۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہونے لگا۔ آخر شب کے ہمسفر اس نقطۂ نظر سے اہم ہے کہ اس ناول میں ہندوستان کی جنگ آزادی میں شریک ہونے والی باغی نسل ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اگلی نسل کے سیاسی اور سماجی حالات زندگی کو پیش کیا گیا ہے، جو بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں پوری طرح حصہ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عہد کے واقعات و حالات کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انگریزوں کے خلاف سخت مظاہرے ہوتے ہیں اور عوام اپنی ذاتی خوشیوں کو اپنے روشن مستقبل کے لیے آزادی کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اس ناول میں بھی مصنفہ نے سیاسی سرگرمیاں، جدوجہد، حصول آزادی اور تقسیم وطن کے بے شمار پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ تقسیم ہند سے پیدا شدہ مسائل اور نئی صورتحال کا بیان قرۃ العین حیدر نے اپنے محبوب موضوع کے طور پر اپنے ناولوں میں پیش کیا ہے۔ آزادی ملی، برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی مغربی اور مشرقی پاکستان کی جانب ہجرت کر گئی، اور اس ہجرت کے کئی پہلوؤں کا جائزہ ملتا ہے۔ سرکش انقلابی ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جس میں ناانصافی کے بجائے سماجی برابری ہو، حق تلفی نہ ہو، استحصال نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ آخری شب کے ہمسفر میں یہ سارے نعرہ زن کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اعلیٰ طبقے کا حصہ بن کر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ان کی جگہ لیتی ہے نئی نسل، جہاں غم ہے، غصہ ہے، بغاوت ہے، جہاں روایت کی پاسداری بھونڈی تقلید، اندھی عقیدت سمجھی جاتی ہے، جہاں فرد کی آزادی سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، چاہے اقدار کی ٹوٹ پھوٹ اور انتشار میں فرد تنہائی کا شکار ہو کر خول میں سمٹ جائے اور زندگی سے ہی کیوں نہ بیزار ہو جائے۔ آج کے صارف زدہ معاشرے کا نوجوان
کس مثالیت پرستی کی زد میں ہے۔ اس کے ہیرو ہیں صنعت کار، جائز ناجائز طریقوں سے دولت بٹورنے والے امیر ترین افراد۔ جلد سے جلد خوب کماؤ اور موج مناؤ، اس سے قبل کہ بے رحم وقت چہرے پر مکڑ جال بچھا کر پیچھے چھوڑ جائے۔ آخر شب کا کردار ریحان ایسا ہی ہے، سبھی اس کی الفت میں پرستش میں گرفتار ہیں، لیکن یہ بت بھی اور بہت سارے بتوں کی طرح بے طرح ٹوٹتا ہے۔ اس سب کے باوجود اطمینان اور دل کا سکون جو ہے وہ ہاتھ نہیں آتا۔ آخری شب کے ہمسفر میں برصغیر کی تقسیم در تقسیم کے ایسے المیہ کی نقاب کشائی میں عمدہ فنکاری کی جوت جگائی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اس حقیقت کا بھی برملا ذکر کیا ہے کہ برصغیر کی پہلی تقسیم غیر فطری عمل تھی۔ اگر ہندوستان کا بٹوارا نہ ہوتا تو بنگلہ دیش وجود میں نہیں آتا۔